الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بچے مل کے پڑھیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ سب بچے ایک آواز ہو کر مل کر بتائیں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں ہم نے آپ کو بیان کرنی ہے۔ آپ نے اس کو سننا بھی ہے توجہ کے ساتھ اور اس پر عمل کے کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ جو کچھ خود سنیں اس کو یاد بھی رکھیں، اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلاس میٹس کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ وہ عمل کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آئیں اسی درود پاک کی فضیلت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی مل کر درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے بڑھتے ہیں بہت ہی پیارے کلام کی جانب۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں، ان سے ان کا نام بھی جانیں گے، پوچھیں گے کہ ہمیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں گے؟ میرا نام محمد حمزہ اتاری ہے۔ محمد حمزہ اتاری۔ حمزہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ پاک کا بہت بہت کرم ہے۔ حمزہ بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے۔ آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جی۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لو نظارہ آ کر میں آپ کے گلے کا، یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا میرے پیارے آقا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑے کا، یا مصطفیٰ عطا ہو دنیا کے تاجداروں
کہ تاج دارو تم سے مجھے غرض کیا، منگتا ہوں میں تو منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلے کا، منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلے کا، یا مصطفیٰ عطا ہو میزان پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، میزان پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھر خدا را، رکھ لو بھر خدا را، عطار قادری کا، رکھ لو بھر خدا را، عطار قادری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام تھا اور بڑا پرسوز کلام ہے، اور جب بھی اس کو سنتے ہیں تو دل جو ہے وہ حاضری مدینہ کے لیے تڑپ اٹھتا ہے، مچل اٹھتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی بعد اب حاضری بھی عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے کی زیارتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت بھی آپ نے سن لی ہے، بہت پیارا کلام وہ بھی آپ نے سن لیا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں آپ کو بیان کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں موجود تھے، مکہ مکرمہ میں جب آپ کا مکان علی شان موجود تھا، وہاں آپ رہ رہے تھے، تو کس طرح کفار نے، کافروں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچائیں، کس طریقے سے ان کے لیے آزمائشوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے آپ کو پچھلے کئی ایپیسوڈ کے اندر جو ہے وہ کئی ایپیسوڈز میں آپ کو ہم نے یہ بیان کیا ہے۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جب تکلیفیں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی۔ اب مکے سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مکہ کے جو کفار تھے اب وہ اطمینان سے بیٹھ جاتے، کیونکہ بھائی مکے سے تو اب نبی پاک اسلام اور آپ کے صحابہ کرام موو ہو کر ہجرت کر کے آ گئے ہیں، انہوں نے تو اب مدینہ منورہ کو جو ہے وہ اختیار کر لیا، وہاں رہ رہے ہیں، مکے میں تو وہ رہ ہی نہیں رہے، تو اب ان کو چاہیے تھا کہ وہ وہاں سکون سے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے، لیکن ان کا غصہ مزید بڑھ گیا، مزید غصے میں آ گئے، اور پھر اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن ہو گئے۔ پہلے تو صرف مسلمانوں کے ہی دشمن تھے، اب یہ اہل مدینہ جو مدینے میں رہنے والے لوگ تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، ان کو گھر دیا تھا، ان کو ٹھہرنے کی جگہ دی تھی، اب یہ ان کے بھی دشمن ہو گئے۔ اور انصار کے رئیس عبداللہ بن ابی کے پاس انہوں نے خط لکھ کر بھیجا
ایک لیٹر دیا، خط دیا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم مسلمانوں کو مدینے سے نکال دو یا تم ان کو قتل کر دو، ورنہ ہم تم پر حملہ کر کے تمہیں اپنی تلواروں کا مزہ چکھائیں گے، پھر ہم تم پر بھی اٹیک کر دیں گے، ہم تم پر بھی حملہ کر دیں گے۔ اسی طرح قبیلہ اوس کے سردار جب عمرہ کرنے مکہ شریف گئے تو انہیں بھی مکہ کے کافروں نے دھمکیاں دی، ان کو بھی ڈرایا، ان کو بھی دھمکیاں دی۔ کافروں نے صرف دھمکیوں پر بس نہیں کی بلکہ مدینہ شریف پر حملے کی باقاعدہ انہوں نے تیاری کرنا شروع کر دی، وہ پوری پلاننگ انہوں نے کرنا شروع کر دی کہ اب ہم یہ تو کوئی اب کر ہی نہیں رہے، جو یہاں کے سردار تھے ان کو ہم نے دھمکیاں بھی دی ہیں لیکن یہ اس پر عمل نہیں کر رہے، اب ہم ان پر جو ہے وہ حملہ کریں گے۔ اچھا، اب انہوں نے جب حملے کی تیاریاں شروع کر دی تو انہوں نے تمام قبائل تک یہ بات پہنچا دی کہ بھائی ہم مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں اور حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، یہ انہوں نے ساری جگہ پر بات پھیلا دی۔ ان حالات کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اب وہ لوگ وہاں سے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اب بندہ خاموش ہو کر تو نہیں بیٹھے گا نا، اب کچھ نہ کچھ تو انہوں نے اب سامنے سے ریئیکٹ تو کرنا تھا نا، اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات تو کرنے تھے۔ اب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اب تک اللہ پاک کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے مطابق صرف دلائل اور نصیحت سے دوسروں کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ ابھی گویا کہ جس کو آسان معنوں میں کہیں کہ جنگ کا حکم ابھی نافذ نہیں ہوا تھا، جنگ کا ابھی حکم جاری نہیں ہوا تھا، ابھی فقط یہی حکم تھا، یہی آرڈر تھا کہ آپ نے لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو دین کی بات پہنچانی ہے، ابھی آپ نے جو ہے وہ اٹیکنگ پوزیشن پر نہیں آنا، ٹھیک ہے، جنگ نہیں کرنی ہے، اور صرف کافروں سے ملنے والی ایذاؤں پر صبر کا مظاہرہ کرنے کا بھی آرڈر تھا، بھی حکم تھا، اور نبی پاک علیہ السلام ایسا کر بھی رہے تھے، کتنی تکلیفیں کفار نے پہنچائی لیکن صبر کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہجرت کرنے کے بعد جب سارا عرب، سارے کفار وہ مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو مٹانے کی ہر طرح سے سازشیں کرنا شروع کر دی کہ کوئی نہ کوئی کوشش کر کے مسلمانوں کو دنیا سے مٹا دیا جائے، تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو اب یہ اجازت عطا فرمائی کہ جو لوگ جنگ کی ابتدا کریں تم بھی ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ اب پھر انہوں نے کس طرح آگے ریئیکٹ کیا، کس طرح وہ آئے، انہوں نے حملہ کیا نہیں کیا، مسلمانوں کا کیا آگے سے رد عمل تھا، یہ آپ کو ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنے اس نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کو بیان کریں گے۔ ابھی ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سنت کی کرنے میں آج ہم آپ کو بیان کریں گے کچھ سنتیں اور آداب، اور جس چیز کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ہے بیٹھنے کی سنتیں اور آداب۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ کس طرف ہوتا تھا، آئیں سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر قبلہ شریف کی طرف چہرہ مبارک کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ اٹ مینز اگر اس کو میں چھوٹے سے جملے میں کہوں تو وہ یہ بنے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبلہ رو بیٹھا کرتے تھے، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی جب موقع ملے تو آسانی ہو تو کوشش کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے ہی بیٹھنا چاہیے، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو پڑھائی کر رہے ہیں، جب وہ اپنی کتاب کھول کر پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے آپ جو ہے وہ اپنی اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ قبلہ رو بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آپ کوئی اہم کام کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کو بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے اور اس وقت جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی بھی ہے تو پھر آپ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی طرح چار زانوں یعنی پالتی مار کر بیٹھنا بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک بات اور ہے کہ جہاں کہیں آپ بیٹھے ہوں وہاں اگر کچھ دھوپ ہے اور کچھ چھاؤں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور پیچھے سے سورج جو ہے وہ آ رہا ہے اور آپ کے پیچھے جو ہے وہ دھوپ پڑنا شروع ہو گئی اور آگے کی جانب چھاؤں ہے، ٹھیک ہے۔ آدھا آپ چھاؤں میں بیٹھے ہیں، آدھا آپ دھوپ کے اندر بیٹھے ہیں، تو اس طرح بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جہاں کچھ دھوپ ہو اور جہاں کچھ چھاؤں ہو وہاں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، یا تو مکمل دھوپ ہو یا مکمل چھاؤں، ٹھیک ہے، آدھی آدھی میں نہیں بیٹھنا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ٹیچر، استاد اور بزرگوں کی جگہ پر بیٹھنا یہ ادب کے خلاف ہے،
کبھی بھی ٹیچر کی سیٹ پر، اپنے استاد کی جو ہے وہ جگہ پر، ان کی مسند پر، ان کی جگہ کے اوپر، ان کی کرسی کے اوپر، ان کی چیئر کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ بہت بری بات ہوتی ہے اور یہ ادب کے خلاف ہوتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، جو اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کا ادب کرتا ہے وہ انشاءاللہ العزیز ایک نہ ایک دن اپنی منزل کو پا ہی لیتا ہے. اور ادب جو ہے نا یہ پہلا کرینہ ہے منزل پانے کا. تو آپ کو ادب کرنا ہے، انشاءاللہ دیگر چیزیں بھی ادب کی برکت سے آ ہی جائیں گی. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. جب بھی کسی اجتماع میں جائیں تو لوگوں کو پھلانگ کر آگے نہیں جانا چاہیے، بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے. لوگوں کو پھلانگ کر آگے جا رہے ہیں، کراس کرتے ہوئے جا رہے ہیں. جمعے والے دن تو بالخصوص اس کی اور زیادہ مذمت ہے کہ خطبے کے ٹائم کے اوپر اب بعض لوگ آتے ہیں اینڈ میں اور ان کو جگہ آگے چاہیے ہوتی ہے، اب وہ پھلانگ کر صفوں سے یوں کر کے آگے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بری بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جانا چاہیے. ہاں اگر کہیں سائڈ میں پوری پراپر جگہ بنی ہوئی ہے آگے جانے کی، راستہ بنا ہوتا ہے نا، بعض اوقات لوگ پورے بیٹھے ہوتے ہیں، آگے سائڈ میں راستہ بنا ہوا ہے اور آگے جگہ بھی میسر ہے، بیٹھنے کی جگہ اویلیبل ہے، تو پھر آپ وہاں سے خالی راستے سے جا کر آپ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن ایک مجمع بھرا ہوا ہے اور آپ جائیں وہاں جا کر بیچ میں بیٹھ جائیں تو یہ مجمع کے جو کہہ لیں کہ جو ہمارا اجتماع ہے اس کے آداب کے خلاف بات ہے. آگے بڑھتے ہیں. پیارے بچوں، جب بھی ہم کہیں بیٹھیں تو بیٹھنے سے پہلے اپنے شوز اتار لیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے پاؤں کو آرام ملتا ہے. اچھا، سفر کر رہے ہوتے ہیں، بس کے اندر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے شوز کو اتار دیں، ان کو الگ کر دیں، تو آپ کے پاؤں کو اس سے آرام ملے گا. کیونکہ شوز جب آپ نے پہنے ہوتے ہیں تو آپ کا پاؤں یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے دبا ہوا ہوتا ہے، اندر اس کے بالکل پیک ہوتا ہے. آپ اس کو اتار دیں گے تو آپ کو ایک ایزی فیل ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایسا بھی کر لینا چاہیے. بالخصوص کھانا کھاتے وقت تو اس کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے. جو چیئرز وغیرہ کے اوپر، ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ریسٹورنٹ میں جا کر لوگ کھانا کھاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں کے اندر جوتے اسی طرح موجود ہوتے ہیں اور وہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کھانے کے ادب کے بھی خلاف ہے. آپ بھلے یوں کر کے اتار دیں اور اپنے پاؤں اسی شوز کے اوپر رکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاؤں زمین کے اوپر رکھ لیں، لیکن یہ کہ اتار دیں. کھانا کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ نے جوتے نہ پہنے ہوں، چپل وغیرہ اس کو ریموو کر کے اس کو اتار کر پھر آپ اپنے کھانے کو کھائیے. آگے اور آخری بات کرتے ہیں. ہمیں کبھی بھی ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے کہ جہاں گندگی ہو یا برے لوگ بیٹھے ہوں. برے لوگ ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ابے تبے کرتے ہیں، اور مجھے کہنے دیں کہ وہ نشہ کرتے ہیں، بری سنگت ہے ان کی، بری صحبت ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کن کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے جو اچھے لوگ ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنا ہے جو یہ نہ بولیں کہ آؤ یار کھیلنے چلتے ہیں، یوں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ارے چھوڑو یار نماز کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جو آپ کو بولیں بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عثمان اتاری. عثمان بھائی، میں ویسے مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، عثمان بھائی جو ہے وہ ماشاءاللہ ایسے ان کے جو دوست ہوں، ایسا ہو کہ عثمان بھائی جو ہے وہ نماز کا ٹائم آیا تو عثمان بھی کہیں آئیے نماز کا وقت ہو گیا ہے. جمعرات ہو تو عثمان بھائی کہیں کہ آپ کا نام؟ عریض اتاری. عثمان بھائی عریض بھائی کو بولیں آپ میرے اچھے دوست ہیں، تو ایک کام کرتے ہیں، آج جمعرات ہے، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے، میں بھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ آؤں گا، آپ نے بھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ آنا ہے. آئیں گے نا؟ تو وہ اجتماع میں آنے کے لیے کنوینس کر رہے ہوں، مدنی مذاکرے میں آنے کے لیے کنوینس کر رہے ہوں، نماز پڑھنے کے لیے کنوینس کر رہے ہوں، یعنی نیکی کے کاموں میں ہیلپ کر رہے ہوں. ایسے اپنے فرینڈز بنائیں، ایسے فرینڈز بنائیں جو آپ کے اسکول میں، آپ کے مدرسے کے اندر جو آپ کا سبق ہے اس کو پڑھانے میں، آپ کے ساتھ مل کر پڑھنے میں، گروپ اسٹڈی کرنے کے اندر آپ کی ہیلپ کرنے والے ہوں. ایسے لوگوں سے دوستی کریں. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی صحبت بھی اچھی ہوگی. اور پھر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ میں بالکل آخری بات کر رہا ہوں، ایک بات یاد رکھیے گا، گلاس آپ نے دیکھا ہے نا، گلاس، ٹھنڈا پانی اگر گلاس میں ہو یا بوتل کے اندر ٹھنڈا پانی ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کے باہر وہ پانی کے جو قطرے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے نا، وہ یوں کر کے بہنا شروع ہو جاتے ہیں. جو اندر ہوگا اس کا اثر باہر ضرور آئے گا. کپ کے اندر گرم آپ نے چائے ڈالی ہے اور آپ اس کو ڈائریکٹ یوں کر کے پکڑیں گے تو چونکہ اندر اس کے گرم کافی ہے تو کیا ہوگا، وہ کپ کیا ہوگا، گرم ہوگا. آپ اس کو فوراً یوں کر کے پکڑیں گے دودھ کے گلاس کو اس طرح، تو آپ یوں کر کے پکڑ نہیں سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ گرم ہوگا، جو اندر ہے اس کا اثر باہر آئے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کی صحبت جیسی ہوگی، آپ جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، جو کچھ آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے، دماغ میں آ رہا ہے، وہی آپ کی زبان پر آئے گا. جو ان پٹ میں ہوگا وہی آؤٹ پٹ میں آئے گا. ٹھیک ہے،
تو آپ اچھا اچھا دماغ کے اندر ڈالیں، اچھا اچھا ڈالیں گے تو اچھا اچھا آپ کی زبان سے نکلے گا اور آپ عمل بھی وہ اچھا اچھا کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس بند چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے دوسروں کے عیبوں کو چھپانا۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے عیب کو چھپایا کرتے تھے، کسی کے عیب لوگوں پر ظاہر نہیں فرماتے تھے۔ پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بھی دوسروں کے عیب چھپانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ پاک اس کے دنیا اور آخرت کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تو پیارے بچوں، اور کڈس بند چینل کے ناظرین، اگر کبھی اللہ نہ کرے ہمیں کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو دوسروں کو بتانے کے بجائے اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپانا چاہیے، کہ آج اگر ہم دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپائیں گے تو قیامت کے دن اللہ پاک بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج آپ نے ایک بہت ہی پیاری بات سیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کا عیب آپ کو پتہ چل جائے، دوسرے بندے کے بارے میں کوئی مائنس بات پتہ چل گئی کہ یار اس کے اندر یہ چیز ہے یا اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، تو اب دوسروں کو یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو بتاتے رہیں، چھپانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اپنے کتنے عیب ہیں۔ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے اپنے اندر کتنے عیب ہیں، اللہ پاک نے ہمارے وہ عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ہمارے عیب دنیا پر ظاہر ہو جائیں تو لوگ ہم سے کیا محبت کریں گے، لوگ ہمارے قریب آئیں گے۔ اللہ پاک نے کتنے عیب ہمارے چھپا رکھے ہیں، تو ہمیں اگر اللہ پاک کی مخلوق کے کسی عیب کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، یا اس کی کسی یوں کہہ لیں کہ مائنس عادت کے بارے میں، اس کی کسی بری بات کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، تو اس کو دوسروں سے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک جملہ ایک جواب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ایک جملہ ایک جملہ ہوگا، ایک جواب ہوگا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے یہاں ایکٹیویٹی موجود ہے اور آپ نے اس ایکٹیویٹی کے پاس آنا ہے۔ یہاں آپ کو 2 ریڈ لائنز نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو یوں کر کے رول کرنا ہے، یوں کر کے گھمانا ہے، اور یہ ان میں یوں کہہ لیں کہ الفاظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ آپ نے ان الفاظ کو جوڑ جوڑ کر گھما کر ایک جملہ مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوں جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، کچھ پیاری سی بات ہوگی، ایک پدری پھول ہوگا جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو جو رائٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ہیں ان کو ٹیم اے کرتے ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں۔ تو ٹیم اے سے کون سے بچے آنا چاہیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے۔ ماشاءاللہ، چلیں آپ آئیں، آپ ادھر میرے پاس آئیں تھوڑا سا قریب میں۔ فہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، چلیں سمجھ لیے آپ نے کیسے کرنا ہے۔ مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد ایکٹیویٹی کے پاس آپ پہنچیں گے، اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ فہد بھائی، اللہ اکبر، فہد بھائی تھوڑا سا جلدی کریں گے۔ ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ فہد بھائی آپ کا ٹائم از اوور۔ آپ اپنی جگہ پر دوبارہ تشریف رکھیں گے، کوئی بات نہیں، دوبارہ آپ کی ٹیم کو موقع ملے گا۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب، اور ٹیم بی سے کون سے بچے آنا چاہیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے۔ چلیں آپ آئیں، ماشاءاللہ، مائک لیجئے گا اور اپنا نام بتائیں۔ محمد حامد رضا۔ محمد حامد رضا، ماشاءاللہ۔ حامد بھائی، امید ہے آپ نے یہ فارمیٹ تو سمجھ ہی لیا ہے، پہلے بھی آپ پروگرام میں آ چکے ہیں، صحیح ہے؟ چلیں مائک آپ مجھے دیں اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ دیکھتے ہیں حامد بھائی کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔
جی آپ نے ایک جملہ کمپلیٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، آپ مائک لیں گے اور اس کو تھوڑا سا میں یہاں کر دیتا ہوں نیچے اور اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کا پراپر ایک جملہ کمپلیٹ ہو گیا۔ جی کیا لکھا، کیا کمپلیٹ کیا ہے جملہ آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں۔ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل نبی ہیں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ نے، ہم امید کرتے ہیں کہ بہت ساری باتیں کچھ نہیں سیکھی ہوں گی، کچھ باتیں پہلے سے آپ کو معلوم بھی ہوں گی تو ان کی ریویژن ہو گئی ہوگی۔ آپ نے جو کچھ سنا ہے اس کو یاد بھی رکھنا ہے، اسے دوسرے تک پہنچانا بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا